الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ آج جو موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ الدعاء یدفع المکروہات۔ دعا مکروہات، مصائب اور مشکلات پر مؤثر ہے اور اس کو دفع اور رد یا اس کو کم کر سکتا ہے۔ تو جتنی بھی دعائیں قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے ثابت ہے، وہ ساری دعائیں طاقتور اور مؤثر، مستجاب، مقبول اور مبارک ہے۔ اس سلسلے میں آج میں ایک حدیث نقل کروں گا امام نسائی رحمہ اللہ کے تھرو، جو اس نے اپنے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا۔ حدیث نمبر 570 ہے، اور یہ حدیث جیسا کہ امام نسائی کے پاس ہے، حاکم اپنے مستدرک میں بھی نقل کیا اور کہا کہ علی شرط شیخین، شیخین یعنی بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی شرط پر ہے، معنی ہے کہ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور حدیث یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیکی بہ، اور کہا کہ کون سی چیز آپ کو منع کرتا ہے اور آپ کو رکتا ہے اس بات سے جو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، کہ یہ آپ کیا چیز ہے کہ آپ کو منع کرتا ہے اس بات کو کہنے سے کہ آپ جب صبح کے وقت میں داخل ہوں گے یا شام کے رات کی ابتدا میں، شام میں، کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ الزہراء، جس کے بارے میں حدیث مشہور اور معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے اور فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ ہے۔ اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا رکاوٹ ہے، کیا مانی ہے، یا کیا چیز آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ جب صبح اور شام میں یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم، حی اور قیوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے دو نام ہے، جیسا کہ الرحمن الرحیم، اسی طرح یا حی یا قیوم معنی اے زندہ ذات، اے قیوم ذات جو اپنے امور میں، تدبیر میں قائم، اپنے سارے امور کو خود تدبیر کر رہے قائم ذات ہے، قیوم ہے۔ اور کہا کہ برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کو واسطہ دے کر میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں اور آپ سے تعاون طلب کرتا ہوں۔ برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کو واسطہ دے کر، آپ کی رحمت سے۔ اور یہاں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء گرامی یہ وسیلہ یا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ اور جب آپ مدد طلب کرنے کا ارادہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی اسماء حسنہ یا صفات علی یا اپنی طاعات اور عبادات، کوئی بھی چیز جو اللہ کو یہاں پسند ہو شرعی طور پر، اس کو آپ وسیلہ بنائیں اپنے دعا کے لیے اور دعا کریں۔ اور آگے کیا ہے
استغیث میں مدد طلب کرتا ہوں، استغاثہ طلب کرتا ہوں، اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میری ساری شان، سارے حالات اور میرے سارے کوائف کو آپ درست فرما اور اس کو ٹھیک کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اصلاح کی بغیر ہماری اصلاح ممکن نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور ہدایت سے اور ان کے مہربانی سے ہمارے اندر اصلاحات آتا ہے اور ہم اصلاح ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں سیدھا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اصلاح نہ ہو تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتا۔ اصلح لی شانی کلہ، شان کہتے ہیں حال کو، یا اللہ میرے ہر حال کو آپ درست فرما، ہر حال کو، اور ہر حال کی درستگی کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے میرے نفس پر حوالہ مت کر دو، مجھے میرے اپنے آپ پر حوالہ مت کر دو، سپورٹ مت کر دو۔ طرفۃ عین، ایک لمحہ بھی مجھے تنہائی میں نہ چھوڑے اور مجھے بے یار و مددگار اپنے نفس پر حوالہ نہ کر دو۔ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ یہ دلیل ہے کہ ہم استعانت یا مدد کے طلب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف محتاج ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے بالکل واضح طور پر کہ ہم محتاج ہیں، اور ہم یعنی اپنے احتیاج کو کس کے سامنے پیش کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور وہ مشکل کشا ہے۔ ہم جب مشکل میں ہیں تو مشکل کشا وہی ہے، جب ہم حاجت میں ہیں تو حاجت روا بھی وہی ہے۔ حاجت کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور مشکل کو کون دور کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو لہذا مشکل کشا علی نہیں ہے رضی اللہ عنہ، اور مشکل کشا داتا بھی نہیں ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ البتہ یہ کہ دعا جو ہم کرتے ہیں یہ مکروہات، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم اور بہت مؤثر اسباب یا وجوہات ہیں، اور اپنے مطلوب یا مطالب کی حصول یا حاصل کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ لیکن کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے جو مطلوب حاصل نہیں ہوتا ہے، یا وہ مکروہ ہے جو مشکل ہے، یا مصائب مصیبتیں ہیں وہ دور نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تین چیز ہو سکتا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، کبھی کبھار یہ کہ دعا ہمارے مطلوب کے حصول کے لیے بھی مؤثر نہیں ہے، اور ہم سے مصیبت اور مصیبتوں کو، مشکلات کو دور بھی نہیں کرتا ہے، ویسی ہے رہے گا۔ تو اس کے لیے کچھ اسباب اور وجوہات ہیں۔ ان اسباب میں سے میں نے کہا تین اسباب اہم ہیں۔ ایک سبب کیا ہے؟ یا جو دعا کرنے والا ہے اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے لیکن یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس دعا میں عدوان ہے، تجاوز ہے، اور اس دعا میں آداب کی خلاف ورزی ہے، یا یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منشا یا مرضی کے خلاف ہے، اس وجہ سے دعا رد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔